اس کی تقلید اندھی تقلید کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی حرام کو حرام اس لیے قرار دیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کو اس کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں, بڑا اللہ نے جگر دیا ان کو, ذرا سی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں, پھڈے بازی کرتے ہیں. دین کا معاملہ آتا ہے تو بالکل بھیگی بلی بن جاتے ہیں کہ ہم میں استطاعت نہیں ہے, ہم میں طاقت نہیں ہے. دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو, جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا اللہ کے لیے, وہیں بسا اوقات اللہ ہی کے لیے نفرت کا بھی حکم دیا ہے. الحب فی اللہ کے ساتھ البغض فی اللہ بھی ہے. دیکھو آپ اپنے ذاتی معاملات میں محبت بھی کرتے ہو اور ساتھ ساتھ جب آپ کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو نفرت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ جو آپ کو حق دیا ہے شریعت نے, کوئی آدمی آپ سے 1 کروڑ روپے لے کر گیا اور کھا گیا, دے نہیں رہا, اور آپ کو پتا ہے اس کے پاس دینے کے پیسے ہیں پھر بھی نہیں دے رہا, تو آپ اس سے تمیز سے بات کریں گے؟ بولو نا کیا ہو گیا. ابھی ایک کیس آیا نا, وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا, وہ صاحب پریشان نہ ہو, کسی کو نہیں پتہ چلے گا. میرے پاس کیسز بہت آتے ہیں, کوئی نہیں پتہ چلتا کہ کس کی بات کر رہا ہوں. ظالم کے ساتھ میں کبھی تعاون کا اور اچھے لب و لہجے کا میں لوگوں کو مشورہ نہیں دیتا, اس سے اس کے ظلم میں اضافہ ہوتا. شوہر ظلم کر رہا ہے نا, اگر میں عورت کو کہتا ہوں کہ نچوڑ دو اس کو, اپنا طلاق دینے کے بعد جتنا حق تھا واپس لو, ایک چیز بھی نہیں چھوڑو. ابھی ایک کیس آیا طلاق کا, ایک خاتون کو طلاق دی ہے شوہر نے, بڑا ظلم کر رہا تھا, بہت نالائق, پھر طلاق بھی دے دی. تو وہ کہہ رہی ہیں جو مجھے سونا ملا تھا گفٹ, میں نے کہا پی جاؤ, جو مہر ہے وہ تو آپ کا حق ہے ہی, کیس کرو عدالت میں, لو, چھوڑو نہیں. جو گفٹ تحفے ملے تھے ایک چیز بھی واپس کرنے کی ضرورت, بولو نا. اگر آپ کو اللہ نے بہت دے دیا ہے اتنا کہ آپ کو ضرورت نہیں تو لے کے کسی غریب کو صدقہ کر دو. کم بختوں کے پاس بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں چھوڑو, نہیں چھوڑو. ظالم سے اپنا حق لینا سیکھو, ظالم سے, کیونکہ نہیں لوگے تو اس کے ظلم میں اضافہ ہوگا. اسی طرح میں مرد کو بھی کہتا ہوں, بلا وجہ عورت طلاق مانگ رہی ہے, اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے, خام خواہ میں اس کو دماغ خراب ہو گیا ہے, تو بولو پہلے مہر واپس کرو, صحیح ہے, جو میں نے اضافی گریوی میں تم پہ خرچ کیا سارا ریٹرن واپس. یہ نہیں کہ آپ آلو پراٹھے کو پیسے بھی واپس لے رہے ہیں, اتنا راشن کی بھی, یعنی جو کوئی بڑی چیز گفٹ دی ہو, کیونکہ وہ بھی پی جاتی ہیں, طلاق بھی خود ہی مانگ رہی ہیں اور چیزیں بھی پی جاتی ہیں. نہیں چھوڑو. میں نے کہا لے کے کسی غریب کو صدقہ کر دو, تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح میں وراثت کا بھی کہتا ہوں, جو بھائی بہن کو وراثت نہیں دے رہا تو میں ان بہنوں کو کہتا ہوں وراثت لے کے کتے کو کھلا دو, اس کے پاس بولو بھائی نہیں چھوڑو, کتے کو کھلا دو, یہ ثواب ملے گا. کیونکہ جانور پہ بھی رحم کرنے کا کیا ملتا ہے, کیونکہ یہ انسان نما جو کتا ہے نا, مرد کو تو اللہ نے خرچ کرنے والا بنایا ہے, وہ تو اپنی جیب سے بھی عورتوں پہ خرچ کرتا ہے, وہ دبا رہا حصہ, چاہے اس کی اتنی بڑی داڑھی ہو, چاہے اس کے ماتھے پہ بہت بڑا محراب ہو تہجد کا. وہ خواتین کے فون آتے ہیں, میرے میاں حج کر کے آ رہے ہیں, سوری میرے بھائی جو ہے حج کر کے آ گئے, عمرہ, اتنے نیک ہیں, مجھے ان سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. میں نے کہا اس بے شرم کو شرم نہیں آتی کہ بہن کو مانگنے پر کیوں مجبور کر رہا ہے؟ عمرہ پہلے ضروری ہے, یہ وراثت پہلے دینا ضروری ہے. پتہ نہیں کس طرح کے عمرے ہو رہے ہیں ان کے, میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اس دفعہ کئی لوگ حج پہ گئے لوگوں کے پیسے کھا کے, ان کے ذمے لوگوں کے پیسے تھے, وہ نہیں دے رہے تھے, اور بیٹھے ہوئے کہاں تھے, حج پہ. میرے پاس کالز آ رہی تھی, میں نے کہا عجیب اسٹائل ہے بھائی, سمجھ میں آنے والا اور معافیا مانگ کے جا رہے ہیں. بھائی کسی کا کوئی لین دین ہو تو معاف کر دیں. آپ بولو میں نہیں معاف کر رہا, میں نہیں. میرے پاس ایک دفعہ فون آیا کہ بھائی مفتی صاحب کوئی مسئلہ ہو تو معاف کر دیں, میں حج پہ جا رہا ہوں. میں نے کہا 500 میں معافی ہوگی, فری پکڑ میں نہیں ہوگی. 500 روپے کا بیلنس ڈال دو, معاف. کہہ رہے مذاق کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کون سا سیریس ہیں,
آپ بھی تو مذاق میں ہی معافی مانگ رہے ہیں نا. اگر سچی مچی کی معافی ہوتی تو سب سے پہلے بہن سے معافی مانگتے. بہن جو طارق روڈ کی 2 دکانیں اصل میں تمہاری ہیں ایکچولی. میں نے آپ کا کیا بگاڑا جو مجھ سے معافی مانگ رہے ہو بھائی؟ نہ میرا آپ کا کبھی پھڈا ہوا, نہ میرا آپ کا کوئی ایسا معاملات ہیں. خام خواہ کے تکلف, فلاں سے معافی, فلاں سے. اس سے مانگو جس کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہو, پھر مزہ بھی آئے. وہ شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا نا, کہ سنا دوں, کہ ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں. وہ اپنی محبوبہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں. آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. انڈیا کا جوان آدمی ہے تو بڑی پیاری شاعری کرتے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی. خاتون سے اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ ابے ہمیں دیکھ کے شرم آئے تو کچھ ہم داد بھی دیں, ماشاءاللہ بڑا اچھا شرما. شیشے میں دیکھ کے خود ہی شرما رہے, اسی پہ خوش ہو رہی ہے. تو شوہر بیوی کے حسن کی تعریف کرے تو ٹھیک ہے, شیشے میں دیکھ کے خود اپنے حسن کی تعریف کوئی کر رہا ہو, یہ تو سب کرتے ہیں. تو جس سے معافی مانگنی چاہیے اس سے حاجی لوگ معافی نہیں مانگتے. ابا سے نہیں مانگیں گے, ابا آئندہ سے میں جو آپ کو میں نے ستایا, تمیز سے بات نہیں کرتا تھا, آئندہ میں آپ کی خدمت کروں گا, مجھے معاف کر دو. اور دیکھو آپ حج کے بعد انشاءاللہ میرے لب و لہجے میں نرمی پیدا ہو چکی ہوگی. یہ معافی ہے شرعن معافی. ماں سے معافی مانگی جائے, اور ابا اگر اولاد کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو ابا کبھی معافی تو نہ مانگے, لیکن بتا دیں گے بیٹا ٹھیک ہے جو کچھ ہوا اگنور کرو, آئندہ میں انشاءاللہ خیال کروں گا, یا اور کسی طریقے سے اس کو خوش کر لے. تو سب ٹوپی ڈرامے معافی کے نام پہ چل رہے ہیں, تکلفات. تو کوئی آپ سے فون کرے نا معافی بولو, 500 کا بیلنس ڈال دے معاف, سب اگلا پچھلا معاف, ٹھیک ہے نا. نہیں ڈالے گا نہیں ڈالے گا وہ. تو ظالم کا میرا موقف ہے یہ کہ جو توبہ کرنے والا ہو اس کے لیے نرم ہو جاؤ, اس کو چھوٹ دو. توبہ کر لی نا کسی نے تو اللہ بھی چھوٹ دیتا ہے اس کو, چھوڑ دو. جتنا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر سکتے ہو کرو, لیکن جو کم بخت ظلم کر رہا ہے اس کو چھوٹ مت دو. لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے تو اور ظلم بڑھے گا اس کا. بھائی معافی کرنے سے بھی ظلم کا امکان بڑھ جائے گا. اگر آپ میں طاقت ہے, طاقت نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. اگر قوت ہے انتقام لینے کی تو پھر لو انتقام. طاقت اگر ہے, نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کمزور آدمی تو خام کھا کے پھڈے کرے گا تو اور پٹے گا. وہ ایک باریک سا آدمی جا رہا تھا, ایک موٹے نے اس کو دھکا دیا نا, مذاق کیا, وہ بیچارہ گر گیا نیچے. مذاق بہت برا لگا اس کو, اس نے کہا میں بھی اس کی ٹھکائی لگاتا ہوں. جب اٹھ کے دیکھا یہ تو اتنا